سے میں حضرت نعیم ابے کدھر کی تیاری؟ حضور کو شہید کرنے جاؤ. انہوں نے کہا حضور کا پیغام آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ حضور کا پیغام تو آپ کے گھر میں پہنچ گیا, آپ کے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں. سیدنا فاروق اعظم نے رستہ موڑا, کاٹا رستہ. ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں حضور کو شہید کرنے جا رہا ہوں اور حضور کا پیغام ہمارے گھر میں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہن کے دروازے پہ پہنچے, اندر سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. بھائی تو آج بھی آتا ہے دروازے پر, مگر اندر سے آواز موسیقی کی, کیبل کی, ٹی وی شریف کی. ہمارے جو بوڑھے ہیں نا جی, انہوں نے بھی ایک وہ ڈگوسلا نے کہا جی خبراں سن لی دیاں وہ اور تو کچھ نہیں. میں نے کہا وہ کون سا ثواب کا کام ہے, وہ بھی تو گناہ ہے. غیر محرم عورت کو دیکھنا اور پھر اس کی باتیں سننا, یہ کون سا ثواب کا کام ہے؟ تو میرے محترم سامعین, اللہ کرے وہ موسم آئے, وہ کبھی وقت آ جائے کہ بھائی دروازے پہ آئے اور اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہو. آج رونا روتے ہیں جی گھروں میں نحوست بہت ہے, بے برکتی بہت ہے. تو جن چیزوں سے نحوست نے آنا ہے وہ چیزیں صبح و شام چلتی ہیں. سارا دن کیبل چل رہی, رات کو بٹن بند کر کے سوتے, صبح کو اٹھ کر بٹن کھولتے ہیں, جناب کیا بریکنگ نیوز ہے. تو ان سے تو نحوست نے آنا ہے, اللہ کے قرآن کی تلاوت سے برکت نے آنا ہے. جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے, گھر میں نوافل پڑھیں گے, ذکر اذکار کریں گے, میری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں نماز پڑھیں گی, اللہ کی رحمتیں آئیں گی, برکتیں آئیں گی, وہاں پر رزق کی فراوانی ہوگی, وہاں پر نحوستیں ختم ہو جائیں گی. آفات و بلیات اور اسی طرح جتنے بھی شیاطین اثرات ہیں قرآن کی تلاوت کی برکت سے سب ختم ہو جائیں گے. جب وہ کرنا ہی نہیں ہے تو پھر نحوست ہی نحوست ہے. تو سیدنا فاروق اعظم دروازے پہ دستک, بہن نے دیکھا کہ عمر, وہ سوراخوں سے دیکھا کہ عمر ہاتھ میں تلوار, جلدی سے قرآن کے اوراق چھپائے, جو معلم پڑھا رہے تھے ان کو بھی چھپایا, دروازہ کھولا. سیدنا فاروق اعظم اندر داخل ہوئے اور بغیر پوچھے بہن کو مارنا شروع کر دیا. مجھے پتا چلا تم مسلمان ہو گئے. سیدنا فاروق اعظم کی بہن فاطمہ بنت خطاب کچھ دیر تو مار کھائی, پھر کہنے لگے بھائی ٹھہرو ایک منٹ, یہ تمہاری بھول ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ ظلم و ستم سے مجھ سے کملی والے پیغمبر کا دامن چھڑا لو گے, کبھی نہیں ہوگا. جس ماں کا دودھ پی کر تم کفر کی حمایت میں پکے ہو, اسی ماں کا دودھ پی کر میں مصطفیٰ کی حمایت میں پکی ہو گئی. اب جسم کے ٹکڑے تو کیے جا سکتے ہیں, لیکن مجھ سے کملی والے پیغمبر کا کلمہ نہیں چھڑوایا جا سکتا. اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے. ہمارا تو ایمان ٹکے ٹکے پہ ڈولتا ہے. حسن پہ ڈول گیا, 2 ٹکے پہ ڈول گیا, ادھر سودا کر لیا, پھر پتہ چلا جی نہیں جی 4 پیسے زیادہ مل سکتے ہو تو باجی میرے تو بچے ہی مجھے مار دینے لگے ہیں. ڈول گیا ایمان. جو ایمان تمہیں دکان سے اٹھا کے مسجد میں نہیں لے جا سکتا, وہ تمہیں قبر سے اٹھا کے جنت میں کیسے لے جائے گا؟ کتنا کمزور ایمان ہے. اذان ہو رہی ہے, بیٹھا ہے مسلمان, اور شیطان نے پٹی پڑھو, کوئی نہیں یہ گاک شاک بگتا لو, کوئی نہیں پڑھ ہی لینی ہے, کوئی نہ کوئی مولوی مل ہی جائے گا, یا کہیں جا کر 2 سجدے دے ہی لینا. کیوں اتنا ایمان کمزور ہو گیا؟ ارے جس نے اب گاک بھیجے ہیں, کیا وہ نماز کے بعد نہیں بھیجے گا؟ بولو بھائی, کیا اس کی رحمت ختم ہو جائے گی؟ اس کا فضل ختم ہو جائے گا؟ یہی تو آزمائش ہے ہماری. تو اس لیے میرے محترم سامعین, اپنے ایمان کو پختہ کرو, مضبوط کرو, اور ایمان کے بلبوتے پر ہی جنت میں داخلہ ہے. قبر حشر کا معاملہ ایمان کے اوپر ہی ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوگا قبر کا معاملہ بھی اتنا ہی آسان ہے, اور حشر کا معاملہ بھی اتنا ہی آسان ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا عورت ذات, اور یہ حوصلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے بہن ذرا مجھے وہ کلام تو سنانا جس نے تیرے اندر یہ حوصلہ اور ولولہ پیدا کیا, استقامت اتنی. کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت سے روحانی پاور مضبوط ہوتی ہے, روحانی طاقت مضبوط ہو. آج ہماری روحانی طاقت ہے ہی نہیں, ہم قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے. حدیث مبارکہ میں دلوں میں زنگ چڑھتا ہے, اور فرمایا اس زنگ کا علاج اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے. جب آپ نے کبھی زنگ اتارا ہی نہیں ہے, قرآن کی تلاوت ہی نہیں کی. بہت سے لوگ آتے ہیں مولوی صاحب دل بڑا پریشان رہتا ہے, پتہ نہیں جی کیا بات, دل بڑا پریشان رہتا ہے. ظاہری پریشانی بھی کوئی نہیں. میں نے کہا قرآن کی تلاوت کرو, انشاءاللہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اور یہ تجربے کی بات ہے, دل جتنا مرضی پریشان ہو,
بس آپ وضو کریں، اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کریں، جون سی صورتیں آپ کو آتی ہیں، جہاں سے بھی قرآن آتا ہے، میں کہتا ہوں کہیں سے بھی نہیں آتا، کھول کر صرف محبت سے قرآن کو دیکھیں، اس کی سطروں کو دیکھیں، انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد تمہارے دل کی ساری ویرانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے کتنے ایم اے پاس ڈگریوں والے خودکشیاں کرتے دیکھے ہیں یا نہیں؟ جی ملازمت نہیں ملی خودکشی کر لیجیے، کیا کریں ہم اس سرٹیفکیٹ کو، سندوں کو پراٹھا بنا کے کھائیں، کیا کریں، بے روزگاری ہے۔ لیکن آج اس گئے گزرے دور کے اندر حافظ قرآن، عالم دین کبھی بھی خودکشی کرتا ہوا آپ نے نہیں دیکھا، جبکہ ان کے لیے تو کوئی سیٹیں بھی نہیں ہیں، نہ کوئی گورنمنٹ کے بجٹ میں کوئی حصہ ہے، کتنے ظلم کی بات ہے، کوئی حصہ نہیں، نہ ہمارے مدارس کے لیے نہ مساجد کے لیے، بلکہ ہم سے تو جبری چیزیں وصول کی جاتی ہیں، ہماری مسجد سے، مدرسے کی مسجد سے ٹی وی فیس بھی لی جاتی ہے۔ کوئی ٹی وی دیکھا آپ نے ادھر؟ ہم تو 20 سال سے دے رہے ہیں فیسیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج اس گئے گزرے دور کے اندر مساجد کے اندر کوئی خاطر خواہ بیچاروں کی تنخواہ بھی نہیں ہے، بتاتے ہوئے بھی شرم آتی، جی الحمدللہ میری تو اچھی ہے تنخواہ، شکر الحمدللہ، اللہ ہماری انجمن کو سلامت رکھے۔ ہاں آپ کہیں کہ پتہ نہیں مولوی صاحب سب کو رگڑ رہے ہیں، الحمدللہ جتنی میری تنخواہ اللہ کرے ساری مسجدوں کی انجمنیں اتنی تنخواہ اماموں کی کر دیں، ہم راضی ہیں سب سے، کیوں جی ٹھیک ہے؟ لیکن اکثر میں دیکھتا ہوں بیچاروں کی بہت تھوڑی تنخواہ، شرم آتی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اس کے باوجود تمہیں کوئی ایک حافظ قرآن حالات سے مجبور ہو کر خودکشی کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ کیوں جی ایسے ہے جی؟ بچے بھی ان کے حالانکہ زیادہ ہوتے ہیں، ڈاکٹروں سے، انجینئروں سے، جن پڑھے لکھوں سے، مولویوں کے بچے، بولو مولویوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی خودکشی نہیں کرتا۔ اللہ نے ان کے مال میں برکت ایسی ڈالی ہے، قرآن کی تلاوت سے یہ دلوں کی ساری پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ آپ بھی قرآن کی تلاوت کریں، گھروں میں قرآن کی تلاوت کا ماحول بنائیں اور پھر دیکھیں ساری ویرانیاں کیسے ختم ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہن نے کہا قرآن ہاتھ میں لینے سے پہلے پاک ہو جاؤ، غسل کرو، پاک ہوئے، بیٹھ گئے، قرآن ہاتھ میں لیا، اب بہن نے قرآن سنایا، سبحان اللہ، سناؤ بھی قرآن۔ فرمایا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔ بہن زبان سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اور دل سے دعائیں کر رہی ہے، الہ العالمین اسلام کے لیے مارے کھا لینا میرا کام تھا، اور اپنے جسم کو زخمی اور لہولہان کرا کر قرآن کی تلاوت سنانا یہ میرا کام ہے، اب اس قرآن کو عمر کے دل میں اتار دینا یہ آپ کا کام ہے۔ دعا اثر کر گئی، قرآن دل میں اترا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں چھلک پڑی اور روتے ہوئے کہنے لگے بہن بس کیجئے، بس کیجئے، مجھے بھی کملی والے پیغمبر کے قدموں میں لے چلیں، میں بھی کلمہ پڑھ کر حضور کے غلاموں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ معلم بھی باہر آ گئے، بہنوئی بھی ساتھ، بہن بھی ساتھ، اسی طرح زخمی اور ہاتھ میں تلوار، اللہ اکبر، اور کملی والے پیغمبر کے گھر کی طرف، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دار ارقم میں حضرات صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں، کیونکہ صبح کو اعلان ہو گیا کہ آج حضور کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور اس کام کے لیے عمر روانہ ہو چکے ہیں۔ تمام صحابہ اپنا کام چھوڑا اور حضور کے دفاع کے لیے اس مکان میں چھپ کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ تم قدم بڑھاؤ ہم گھر جا کے سو جائیں۔ ہاں وہ تو انہوں نے کہا تھا مولا ہاں جی کہ ہم پہلے جائیں گے، ہم پہلے جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، محبوب بعد میں آئیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دار ارقم میں حضرات صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور حضور کے چچا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کے باہر کھڑے ہیں، کہنے لگے تلوار تو میں نے یہ پکڑی ہے، لیکن ایک بات سن لو، اگر عمر اچھے ارادے سے آئے گا ہم استقبال کریں گے، اور اگر عمر برے ارادے سے آئے گا، یہ پڑی ہے میری تلوار، پھر تلوار بھی عمر کی ہوگی، گردن بھی عمر کی ہوگی۔
مجھے بھی اللہ اس کے رسول کا شیر کہا جاتا ہے، اسد اللہ و اسد رسول. فرمایا کہ پھر تلوار بھی عمر کی ہوگی، گردن بھی عمر کی ہوگی. سیدنا فاروق اعظم آئے اور سیدھے حضور کے قدموں میں، اور آ کر میری طرف دیکھیں، یوں کتابوں میں پڑھا ہے نگاہیں جھکا کے کھڑے ہو گئے، اور حضور نے یہ آگے سے دامن پکڑا، قمیص کو تھوڑا سا جھنجھوڑا اور فرمایا عمر کب تک اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے رہو گے، کب تک مجھے تکلیف پہنچاتے رہو گے. بس جب حضور نے یہ سوال کیا، سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے عرض کرتے اللہ کے محبوب آج تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آیا، آج تو میں غلام بننے کے لیے آیا. حضور ہاتھ بڑھائیے اور مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شامل فرما لیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم کو کلمہ پڑھایا، اور لکھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے جب اسلام قبول کیا، صحابہ نے اس خوشی کے اندر نعرہ تکبیر بلند کیا جس سے مکے کی پہاڑیاں بھی گونج اٹھی. تب کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ. اور سیدنا فاروق اعظم نے جب اسلام قبول کیا تو مسلمان کتنے ہو گئے؟ سارے بولو کتنے ہو گئے؟ اس سے قبل تھے 39، اب کتنے ہو گئے؟ 40.